اپنی خطاؤں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ رب جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی لے بھی سکتا ہے۔ اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب لے لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، اس کا کوئی دن نہیں، اس کا کوئی سمے نہیں، جب چاہے گا تب لے لے گا۔ مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو اپنی خطاؤں کو لے کر ہم کو یاد کرو۔ تم نے اگر جو محبت سے ہم کو یاد کیا تو دنیا پہلے بعد میں فنا ہوگی، پہلے میں مغفرت تمہاری پہلے کرو۔ اپنی خطاؤں کو یاد کرو۔ خطائیں ہم نے بہت کی، ان ہاتھوں میں، ان پیروں نے، ان آنکھوں نے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، مگر رب تعالیٰ معاف کرنے والا۔ رب کہہ رہا ہے اے میرے بندے تم اس کو یاد کر، تو ایک مرتبہ یاد کرے گا میں تجھ کو 10 مرتبہ یاد کروں گا۔ رب تعالیٰ یاد کر رہا ہے، اور کیوں نہیں یاد کر رہا ہے؟ ہر 5 وقت میں ایک آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہر آوازیں آتی ہیں، یہ آوازیں کسی گھر کے لیے نہیں آتی، یہ آوازیں کسی بلڈنگ کے لیے نہیں آتی، یہ آواز آتی ہے اے گنہگار بندو، دنیا ٹھکرا دے گی، دنیا بدنام کر دے گی، دنیا عزت اٹھا لے گی، دنیا کیچڑ مارے گی، دنیا کپڑے اتارے گی، دنیا ننگا کرے گی، مگر اللہ کی بارگاہ میں ننگے سر ہو کر تم جاؤ گے تو مولا تمہارے ننگے سر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب دیکھو میرے پیارے، ہم اور آپ کو اپنے خطاؤں کو کیسے یاد کریں؟ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ جب خدا کا خیال آتا ہے تبھی انسان یاد آتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر انسان خدا کو یاد کرتا ہے تب جب کسی مشکلات سے گزرتا ہے، جب کسی مصیبت میں گزرتا ہے تب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مگر میرے پیارے، ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے، مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے۔ اب ہم اور آپ کس نیت سے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ہماری آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، ایمان اچھے ہونے چاہیے۔ اگر جو عقیدہ اچھا ہے تو صوفی جلال اگر جو پانی پڑھ کے دم کر دیں گے تو وہ بھی شفا ہو جائے گا۔ اگر جو عقیدہ اچھا ہے، اگر جو عقیدہ اچھا نہیں ہے تو مسجد سے بھی خالی لوٹ گیا ہو۔ اپنے ایمان کو دیکھو، اپنی خطاؤں کو ساتھ لے کر چلو۔ لکھنے والے نے کیا لکھا کہ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ یہ ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ایسی بیٹی کی آج دنیا بھی یاد کر رہی ہے، ایسی ماں جس کی گود میں ایسا بچہ پلا، ایسا بچہ پلا کہ ماں کی گود بھی مہک رہی ہے، کربلا کا میدان بھی مہک رہا ہے، ایسی ماں بنی۔ ہم اور آپ
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبوب دیا. کیا دیا؟ بولو یار کیا دیا؟ یہ تو وہ والی بات آ گئی. گاؤں میں لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں بچے ہیں اس کے آگے بجاتے ہیں ہم تو بولتے ہیں. ہم بول رہے ہیں تو ہم نے کیا؟ ارے تو وہ نہیں کہا. سمجھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ارے رضوان بھائی صغیر بھائی کا لڑکا بیٹھا ہے. نبی نے یہ فرمایا اے لوگوں تم جب تک مجھ کو یاد کرتے رہو گے تب تک خدا تم کو یاد کرتا ہے. ہمارے گھر میں سب ہیں, بچیاں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, عالم ہیں, مگر دین سب کے لیے ہے. دین کسی کے باپ کے لیے نہیں ہے, دین سب کے لیے ہے, سنت سب کے لیے ہے, فرض سب کے لیے ہے, حق بات کہنے کا حق سب کو ہے. چاہے بچہ چھوٹا پیدا کرنا ہوا ہے, اگر اس نے بول دیا حق بات تو اس کی بھی بات مانی جائے گی. اگر جو مرتے ٹائم پر مر رہا ہے, اگر جو بات حق بول کر گیا تب بھی بات مانی جائے گی. حق ہمیشہ چلے گا, برائی کسی کی نہیں چلے گی. برائی کا پردہ کیسا ہے جو فاس ہو جاتا ہے, مگر حق دنیا پر بھی بولتا ہے, قبر میں بھی بولتا ہے, اور قیامت کے دن بھی حق بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حق پہ رہو. آج ہماری بیٹیاں ہیں, آج ہماری بیویاں ہیں, مگر قربان جاؤ نبی کی بیٹی پر. اللہ اللہ ایسا پردہ کیا میرے پیارے, ایسی محبتیں دکھائیں کہ آج کربلا کے اندر کربلا مہک رہا ہے, مدینہ مہک رہا ہے, مکہ مہک رہا ہے. یہاں تک کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو مکے سے مدینہ آئے تھے, مکہ اور مدینہ مہکنا چاہیے تھا, آج پوری دلی کی مہک رہی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں میں تو مکہ سے مدینہ آیا, یہ بات بالکل صحیح ہے, اور میرے چاہنے والے آج پوری دنیا کے اندر کیوں پھیلے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا میں تو مکے سے مدینہ آیا, اسلام مکے سے مدینہ آیا, صحابہ مکے سے مدینہ آئے, نبی مکے سے مدینہ آئے, مگر میرا چاہنے والا کونے کونے میں بڑھتا گیا, اسلام بڑھتا گیا. میرا چاہنے والا دلی میں جاتا رہا, اسلام دلی میں بڑھتا رہا. میرا چاہنے والا دنیا میں کسی کونے میں چلا گیا, اسلام کونے کونے میں چلا گیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو فرض ادا کیے, آپ کا فرض تو مکے سے مدینہ رہنا چاہیے تھا, دنیا میں کیسے پھیلا. میرے نبی نے فرمایا فرض کو بڑھانے والا میرا چاہنے والا بڑھتا رہا, فرض بڑھتا رہا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سنتے سنتے آپ کو ادا کرنی چاہیے تھا, پوری دنیا پر کیوں پھیلی. تو نبی نے فرمایا جیسے قرآن کو چاہنے والے دنیا میں بڑھتے رہے, ایسے فرض کو چاہنے والے دنیا میں بڑھتے رہے, سنتوں کو چاہنے والے دنیا میں بڑھتے رہے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے دنیا میں بڑھتے رہے. کسی نے پوچھا اے موسیٰ تم نے تو اللہ سے پیغام کیا تھا, اے میرے مولا میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو ایک کسائی ہوگا, کسائی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اللہ اللہ دیکھو ایک اللہ کے ولی ہے, اللہ کے نبی ہے, حشر دیکھو. موسیٰ نے فرمایا اللہ وہ تو کسائی ہے, میرا حشر اس کے ساتھ ہوگا. کہا وہ کسائی ہے یہ دنیا جانتی ہے, میں اس کسائی کے دل کے اندر جو محبت ہے یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے. ہم اور آپ کو کیا چاہیے, اپنے اخلاق کو اچھا کریں, آپ اپنے کردار کو اچھا کریں. آج ہمارے گھر میں ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارا اپنے گھر کو ایسا بنا کے چلے کہ دیکھنے والا دیکھے نبی کا غلام کرتا چاہتا ہے, نبی کے غلام کے چاہنے والے جا رہے تھے. آج ہمارے اندر کیا ہے یار, چاہے حافظ ہو, عالم ہو, قاری ہو, اسلام تو سب کے لیے ہے, اچھی بات کرنا سب کے لیے ہے, سب کے لیے اسلام ہے. ایک یہی تو قانون بنا ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو بھی اسلام پر چلے گا, اور اگر جو مر گیا ہے تب بھی اسلام پر چلے گا. ہمارے پاس ہے کیا, کچھ نہیں. آج صوفی جلال دنیا میں لوگ ان کو جانتی اور اچھے اخلاق کر کے چلے جائیں گے تو دنیا کی پہچانے گی. آج ہم کسی مسجد کے امام ہیں, اچھے کام کر کے چلائے جائیں گے, مقتدی یہاں پہچانی ہے وہاں بھی پہچانے گے. برے کام کر کے جاؤ گے نہ دنیا پہچانے گی نہ آخرت پہچانے گی. کوئی بھی ہو, آج ایک معمول بن گیا ہے ہمارا کہ اگر جو کسی سے اتنی ہو گئی ہم اتنی کر لیں گے. ہوتا کہ نہیں, اتنی ہو گئی اتنی کر لیں گے. مگر میرے نبی نے کون سا فرمان دیا, اے لوگوں اگر جو تم سے کوئی ناراض ہے تو اس کو تم محبت سے گلے لگا لو, محبت سے گلے لگا لو.
اگر جو گلے لگانے کے بعد وہ مسکرا دیا سمجھو تمہاری خطائیں معاف ہو گئی. چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، دنیا دار کا کوئی بھی انسان، سب کے لیے ہی ہے کہ تم نے اتنا اچھا اسلام پڑھا، اور اسلام جس پر نازل ہوا قرآن وہ کتنا اچھا نبی تم نے پایا، کتنا اچھا نبی پایا. اس نبی نے خود پیغام دیا ہے لوگوں، میرے چاہنے والا کسی کی غیبت نہیں کرتا، میرا چاہنے والا کسی پر سر قلم نہیں کرتا، میرا چاہنے والا کسی کی پیچھے برائی نہیں کرتا، میرا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا. جو مجھ کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا اور تا قیامت تک چاہتا رہا. آج کل نوجوان ہمارے ہی اللہ کیا اسے پوچھ لیا جائے جیسے سورہ فاتحہ نہیں آتا، صحیح سے کھڑے ہونا نہیں نماز میں آتا، یہ کیا ہے؟ دین سے پیچھے ہم تم چلے گئے، اتنا پیچھے چلے گئے کہ اگر جو پیچھے واپس حافظ عامر صاحب کریں تب بھی گئے رکو یار کیونکہ تم کو دین سے کوئی محبت ہے ہی نہیں، اسلام سے کا کوئی جذبہ نہیں، قرآن کا کوئی جذبہ نہیں. میں تو دعا کرتا ہوں جس گھر میں یہ پروگرام چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں کرے، کیونکہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا، دنیا دار کو چھوڑ کے مدینے والے کو پکارا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہم اور آپ چھوٹا سا بھی کام کریں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے، کیونکہ قرآن دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں. ہم تم دنیا میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کرے گا. کتنی عظیم جماعت ہے یار، اس میں اگر جو ہم کو اللہ نے یاد کر لیا تو قیامت کے دن ہم سے بیڑا پار ہو جائے گا. مگر کچھ ایمان والا بننا چاہیے، اپنے عقیدے کو اچھا کرنا چاہیے. امام صاحب مسجد میں بتایا تھا نماز کی پابندی کریں، ہر پروگرام سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. ہر اللہ کے ولی کے در سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ تم نمازوں کی تیاری کرو. نظام الدین محبوب الہی کتنی بڑی ہستی ہے، دلی انہی پر پل رہی ہے، انہی پر دلی ٹکی ہے. کسی نے پوچھا نظام الدین تم دنیا کے اندر چاہنے والے تمہارے اتنا کیسے بڑھے؟ تم تو ایک انسان تھے. تو انہوں نے بھی پکار کر کہا میں انسان تھا، یہ اللہ کا احسان. مگر اس مقام پر کسی کے باپ نے نہیں پہنچایا، اس مقام پر کسی کے گھر والے نے نہیں پہنچایا. جس نے اللہ نے مجھ کو انسان بنایا اسی اللہ نے ایک اللہ کا ولی بنا دیا. تب کسی نے پوچھا نظام الدین تم کو اتنی طاقت کہاں سے آ گئی جو دنیا تمہارے در پہ جھکتی ہے، دنیا تمہارے در پہ سلام کرتی ہے؟ تو جواب آتی ہے اے لوگوں، جس کو تم حی علی الصلاۃ سنتے ہو، جس کو تم حی علی الفلاح سنتے ہو، جس کو تم الصلاۃ خیر من النوم سنتے ہو، وہی آواز پر میں نے مصلی بچھایا تھا، وہی آواز پر میں نے قرآن پڑھی تھی، وہی آواز پر میں نے اپنے جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا تھا. میں اللہ کا ہو گیا، اللہ میرا ہو گیا، اور جب اللہ میرا ہو گیا تو پوری دنیا میرے قدموں میں ڈال دی گئی، پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی گئی. آج مرابط و اچھا اخلاق کریں گے تو پوری دنیا تو نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ جو لوگ تم سے خلاف ہیں وہ تم کو ایک مرتبہ سلام نہیں کریں گے. اچھا اخلاق بنو یا اچھا کردار بنو، اپنے بچیوں کو اچھا اخلاق سمجھاؤ، کیونکہ بچیاں وہ زینت ہے گھر کی جہاں پر برکتیں پہلا کرتی ہیں، رحمتیں پہلا کرتی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر جو کسی کے گھر میں ایک بچی ہو، اگر جو وہ حج نہ کر سکے، عمرہ نہ کر سکے، غریب ہے تو وہ کیا کرے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ یہ کرے کہ اپنی غریب بچی کو عزت کے ساتھ کسی غریب کے وہاں بیاہ کر دے. اگر جو عزت کی روٹی کھائے گی، سکون کی رہے گی تو دنیا کچھ بھی کہے مگر مدینے کا تاجدار اس کو یہاں بھی سلام کرے گا اور قیامت کے دن بھی سلام کرتا ہوا نظر آئے گا. اور کسی نے پوچھا حج، کہا اگر جو کسی نے اپنی بچی، 3 بچیاں ہیں، پہلی مرتبہ تو ایک بچی سے گھر میں ہوتی ہے 12 رحمتوں کے حقدار ہوتی ہے،
2 हो गए, कितनी हो गई? 3 हो गई, कितनी हो गई? 3 हो गई, कितनी हो गई? अब जब 3 हो गई, 3 बच्चियों को तुमने एक साथ निकाह करके घर से निकाल दिया। अब 12 रहमत के हकदार तुम है। अब जहां बच्ची वो जाएगी वो भी हकदार हो जाएगी। अब कितनी हो गई? अब दोनों को जोड़ा जाए, एक एक नेकी कयामत के दिन भार ऊपर जाएगी। सूफी जलाल से कहा जाएगा नेकी दे दी जाए, सूफी जलाल दामन को समेट लेंगे। हाफिज इमरान से कहा जाएगा एक नेकी दे दी जाए, हाफिज इमरान दामन समेट लेंगे। कारी इमरान से कहा जाए आप मस्जिद के इमाम थे, हमको नमाज पढ़ाया करते रहे, एक नेकी दे दी जाए, आप दामन को समेट लोगे। हनीफ से कहा जाएगा ऐ हजरत हमको एक नेकी दे दी जाए, हमने तो आपको प्रोग्राम में बुलाया था, वो भी दामन को समेट लेंगे। कहा नहीं, प्रोग्राम अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, इखलास अपनी जगह है, मगर यहाँ एक नेकी का सवाल है। एक नेकी अगर जो हमने दे दी, अब नेकी कम पड़ जाएगी तो कौन हमको देगा? किसके सहारे हम जाएंगे? ऐ लोगों ना घबराओ, नेकी देने वाला कोई और नहीं होगा, नेकी देने वाला कोई और आगे नहीं बढ़ेगा। अरे नेकी देने वाला वही बढ़ेगा जिसके हम उम्मती हैं, जिसको हम नबी कहते हैं। दुनिया नेकी दे ना दे मगर मदीने का ताजदार कहेगा ऐ गुनहगार उम्मत, किसी की ना सुनो, मेरे दामन में आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद कोई नेकी नहीं देगा। एक नेकी भार ऊपर जाएगी। अच्छे अखलाक करते रहो, दुनिया सलाम करती रहेगी। ये क्या है? आज हमारे पास दौलतें हैं तो अबरार भी सलाम कर रहे हैं, इमाम साहब भी सलाम कर रहे हैं, हाफिज जलाल साहब भी सलाम कर रहे हैं। आज हम जमीन पर आ गए तो ये भी साइड से निकल जाएगा, ये भी साइड से निकल जाएंगे। अपने जमाने में देखा होगा कि मकान रोड पर हो उसकी बड़ी कीमत होती है, कोई 70 लाख लगाता है, कोई 80 लाख लगाता है, मगर जब इंसान रोड पर आ जाए उसकी कोई कीमत मानी नहीं रखती, उसको कोई कीमत नहीं इंसान समझता। ये क्या है? अल्लाह ने पैगाम दिया ऐ लोगों जो तुमने पैसा कमाया तुम हमारे पास लेकर नहीं आओगे, तुमने जो बिल्डिंग खड़ा कर ली ये नहीं लेकर आओगे। आज हमारे मौला भाई ने अपने मकान में रहे, मरने के बाद ये साथ नहीं लेकर जाएंगे, मरने के बाद ये बिल्डिंग साथ नहीं जाएगी। जिस गद्दे पर बैठकर हम रात नाश्ता कर रहे हैं ये गद्दा उनके साथ नहीं जाएगा, इमाम जो दुआ करेगा वो साथ जाएगा, अच्छे काम ये करेंगे तो साथ जाएगा। तुमने देखा होगा ईमान वाले बहुत हैं, पैसे वाले बहुत हैं, किरदार वाले बहुत हैं, इखलाक वाले बहुत हैं। हर लोगों का इंसाफ कब्रिस्तान की सरजमीन पर होता है, हर लोगों का इंसाफ कब्रिस्तान में होता है। कौन भला कुछ लेकर जाता है? कोई लेकर नहीं जाता है। अब जरा जहन में सोचो 10 मिनट के लिए और कि जब इंसान मरता है उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, अगर जो उसके कपड़े में कोई पैसे होते हैं, सूफी जलाल कहते हैं इसको भी निकाल लिया जाए, कारी इमरान कहते हैं टोपी लगी इसको भी हटा दी जाए, हाफिज इमरान साहब कहते हैं इसको भी हटा दिया जाए। अब बताओ जिस चारपाई पर तुमने अपने बच्चों को पलता देखा, जिस घर के अंदर तुमने अपने बच्चों की शादी की, वो घर कह रहा है इसको जल्दी बाहर निकाल दिया जाए, इसको जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। आए मेरे जवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ हम घमंड किस पर करें, गुरूर किस पर करें? कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ जाने वाला नहीं, यहाँ तक कि कफन सिला जाता है, सिलने वाला ये कहता है इसकी कमीज सिली जाए, इसका तहना सिला जाए, मगर कोई ये माई का लाल नहीं कहता इसके कफन में जेब भी लगा दी जाए। कोई कहता? बोलो कोई कहता? नहीं कहता। कोई कहता है? ये कोई नहीं कह देता कि इसके कफन में जेब भी लगा दो। तब दुनिया के लिए जेब कहाँ लगाता है? ये तो इस्लाम में गलत है। अरे इस्लाम में ये भी तो गलत है कि मरने वाला सूद प्याज के साथ मर रहा था, मरने वाला अयासी के साथ मर रहा था, मरने वाला मक्कारी के साथ मर रहा था, मरने वाला अबरार का हक खा गया, मरने वाला इमाम का हक खा गया, मरने वाला दुनिया का हक खा गया, मरने वाला चाहे कोई भी हो, हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, अगर जो किसी का हक मारा जा रहा है उसको हाफिज हम नहीं कह सकते हैं, किसी सूद प्याज के साथ खाया जा रहा है उसको कारी नहीं कह सकते हो। अरे इस्लाम में यही तो है कि इस्लाम छोटा बड़ा नहीं देखता, इस्लाम बूढ़ा नहीं देखता, इस्लाम जवान नहीं देखता, इस्लाम तो ये देखता है तुमने अच्छे काम कितने किए थे, काम कितने किए थे। आज मरने वाला मर रहा है, रात हमारी जिंदगी कहाँ तक पहुंच गई, हमारे किरदार कहाँ तक चले गए मेरे प्यारे। हर इंसान
انسان قبرستان کی دہلیز کو دیکھنا ہے، ہر انسان کو جنازے پر شامل ہونا ہے۔ اے میرے لوگوں اچھے اخلاق بناؤ، اچھے کردار بناؤ میرے پیارے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ہو یا آپ ہو میرے پیارے، جب تک اچھے اخلاق بنتے رہیں گے دنیا سلام کرتی رہے گی، دنیا والے سلام کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمتیں سلام کرتی رہیں گی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے، سب سے محبت کریں، سب سے اخلاق والی بات کریں، اپنے ایمان کو اچھا رکھیں، اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں میرے پیارے۔ نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے پیارے، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، سب سے پہلے ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر رہ گیا تھا جو میں پڑھنے والا تھا، میں بات کو آگے بڑھا دیا تھا۔ ایک شعر کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں، میں سمجھ پبلک بہت سنیں گی، روٹے پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سائن دینے والا کتا کھچ لے گا تو سب ادھر معاملہ ملتا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہے، حاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی،